لاہور یہ ہو جائے تیار، بادل برسیں گے لگاتار۔ پی ڈی ایم اے کی آج اور کل موسلادھار بارش کی پیشگوئی، متعلقہ محکموں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ کمشنر لاہور کی زیر صدارت واسا ہیڈ آفس میں اجلاس سے ڈپٹی کمشنر قصور نے دریائے ستلج کی صورتحال اور انتظامات پر بریفنگ دی۔ کمشنر نے کہا کہ بارش کے گزشتہ اسپیل سے نمٹنے کے لیے انتظامات کا جائزہ لیں اور ترجیحات طے کریں۔ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن جاوید اختر محمود کا نشتر ٹاؤن کا دورہ، ایکسین شمس ایوب کی صفائی آپریشن سے متعلق بریفنگ، جاوید اختر کی ریسلٹنگ آپریشن کو تیز کرنے کی ہدایت۔ سر صحت کارڈ کے اوپر تھوڑی سی آپ کی وضاحت، یعنی کہ آپ تھوڑا سا بتائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بینچ ہے لاہور ہائی کورٹ کا بہاولپور، انہوں نے جو آپ نے خاص طور پر گائنی کی اور او پی ڈی کی پرائیویٹ سیکٹر میں سرسز معطل کی تھی، اسٹے آرڈر دے دیا، اس کے اوپر حکومت کا کیا لائحہ عمل ہے، پنجاب حکومت کا یا آپ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ آنریبل کورٹ ہے، وہ ان کی تو ہماری ظاہر ہے جو بھی وہ حکم ہوگا وہ ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو ابھی جب تک وہ اسٹے ہے، ظاہر ہے اسی طرح ہی جیسے انہوں نے کہا کہ وہ لیٹر جو اسٹیٹ لائف کا تھا وہ سسپینڈ کر دیا انہوں نے، جی بالکل اس طریقے سے وہ چلتے رہیں گی سہولتیں۔ فی الحال ہم نے تو ویسے بھی اسٹیٹ لائف کو یہی کہا تھا کہ اسٹیٹ کبھی بھی ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے کہ ان سروسز کو ختم کیا جائے۔ صحت کارڈ کی بندش پر عدالتی حکم امتناعی پر عمل درآمد کریں گے۔ نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی لاہور رنگ کے پروگرام ہیلتھ زون میں گفتگو، کہا کہ عدالتی حکم امتناعی کے بعد صحت کارڈ پر پہلے کی طرح سے تمام سہولیات فراہم کریں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا سوشل سیکورٹی اسپتال فیروز پور روڈ کا دورہ، ایمرجنسی اور دیگر وارڈز کا معائنہ، طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ سید محسن نقوی نے مریضوں اور تیمارداروں سے طبی سہولیات کے بارے میں پوچھا۔ ہیلمٹ کا استعمال اور ڈرائیونگ لائسنس یقینی بنائیں، ٹریفک قوانین پر بھی عمل درآمد کریں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا شہریوں کے نام پیغام، کہا کہ ہیلمٹ کی پاسداری حادثات سے بچاؤ کا اولین اصول ہے اور اوور لوڈنگ کرنے والے بھی حادثات کے ذمہ دار ہیں۔ مصدقہ بات ہے کہ کسی بھی قوم کے رویوں اور ایٹیچیوڈ کو سمجھنا ہے تو اس کی ٹریفک کو دیکھ لینا چاہیے۔ جو قوم سڑک پر سیدھی نہیں چلا سکتی گاڑی، پارکنگ نہیں کر سکتی، روڈ صحیح جگہ سے کراس نہیں کرتی، وہ قوم اپنی ذاتی زندگی اور قومی زندگی میں بھی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوتی۔ یہ رویے اور ایٹیچیوڈز، یہ مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے حادثات ہوتے ہیں۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ 1 درجن سے زیادہ لوگ انوانٹیڈ اور اوائڈیبل ڈیتھس کا شکار ہوتے ہیں ٹریفک ایکسیڈنٹس کی وجہ سے، جس کی ذمہ داری ایک طرف تو پنجاب پولیس کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک انجینئرنگ کرنے والے اداروں کی ہے، لیکن عوام کی بھی ہے۔ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول ملے گا نہ ہی پارکنگ، سی ٹی او کے اقدام پر ڈاکٹرز کا اظہار تشکر، کہا کہ حادثے میں دماغ محفوظ رہے تو انسانی جان بچ سکتی ہے۔ شہری ہیلمٹ پہنے تاکہ حادثات کی صورت میں انہیں اسپتال کا رخ نہ کرنا پڑے۔ انسانی جسم میں جو سب سے وائٹل آرگن ہے وہ ہمارا دماغ ہوتا ہے، تو اگر ہم اپنے دماغ کو، اپنے سر کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم اپنی جان کو بچا سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک ہیلمٹ پہن لیں، اس سے کسی نہ کسی طریقے سے ہماری جان بچ سکتی ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے پاس پیشنٹ کافی کم ہو گئے ہیں ہیڈ انجری کے، اور اس میں بیسک رول یہی ہے کہ یہ جب لوگوں کو فائن کرتے ہیں یا ہم اویئرنیس دیتے ہیں، لوگوں نے ہیلمٹ پہننا شروع کر دی ہیں اور اس کی وجہ سے ہیڈ انجری کم ہو گئی ہے۔ موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ پہن کر آئیں، پیٹرول ڈلوانے کے لیے ہیلمٹ کا ہونا ضروری قرار۔ شہریوں نے کہا کہ اقدام سے حادثات میں کمی آئے گی اور ذمہ دار شہری ہونے کا احساس ہوگا۔ بے شک یہ اچھی چیز ہے، ہماری سیفٹی ہے اور سیفٹی ضروری ہے، لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، مجبوری ہوتی ہے، کچھ لوگ غریب بھی ہوتے ہیں جو ہیلمٹ خرید نہیں سکتے۔ یہ جو ہیلمٹ ہے نا، یہ ہماری سیفٹی کے لیے ہے، جو گورنمنٹ ہے یہ ہماری سیفٹی کے لیے ساری چیزیں کر رہی ہے،
اب یہ ہیلمٹ اب اگر ہم بائک اتنے پیسوں کی لے سکتے ہیں تو اگر ہم ایک اچھا ہیلمٹ جو ہے وہ 5,000 یا 6,000 کا ایک اچھا ہیلمٹ لے لیں تو یہ بہت اچھا فائدے کے لیے ہمارے فائدے کے لیے بہت اچھا قدم ہے یہ ساری اپنی بھی سیفٹی ہے کچھ کسی ٹائم بندہ ڈگ ٹھٹ جاتا ہے تو وہ سر کی چوٹ بھی گھٹ لگتی ہے تو اگوں جو مالک کی مرضی ہے مالک کو منظور ہے اپنے والوں سیف سائڈ کرنی چاہیے بہت اچھا قدم چکا بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائیاں 3 روز میں پنجاب بھر میں 91,000 سے زائد موٹر سائیکل سواروں کے چالان لرنرز لائسنس اور ان کی تعداد کو بڑھانے کے لیے 120 کر دیا گیا ڈپٹی کمشنرز کے لیے 53 کروڑ 36 لاکھ سے 40 نئی فارچونرز گاڑیاں خریدی گئیں کس حکومت نے ڈپٹی کمشنر کے لیے ایک نئی گاڑیوں کی منظوری تھی لاہور رنگ سب حقائق سامنے لے آیا پنجاب کی کیبنٹ کمیٹی برائے فائنانس نے گزشتہ برس لگژری گاڑیوں کی منظوری تھی اے ڈی سی ریونیو کے لیے 39 کروڑ 72 لاکھ سے 41 لگژری گاڑیوں کی خریداری کی گئی چیئرمین پلاننگ بورڈ علی سرفراز کی زیر صدارت اجلاس لوکل گورنمنٹ اور علاقائی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 3 ارب سے زائد کے فنڈز منظور فنڈز پبلک سیکٹر کے ملازمین کی استعداد کار میں اضافے پر خرچ ہوں گے ایل ڈی اے کے ماتحت 100 کے قریب غیر قانونی تعمیرات اینٹی کرپشن نے ایل ڈی اے کے 3 افسران کو گرفتار کر لیا ملزمان میں سلیمان طیب علی اور عنایت علی شامل اقبال ٹاؤن ملتان روڈ مرغزار سبزہ سار میں غیر قانونی تعمیرات کرانے کا الزام تھا ایل ڈی اے شعبہ انجینئرنگ کی ناقص حکمت عملی مانسون کے باعث لاہور کے 3 میگا پروجیکٹس سست روی کا شکار سمن آباد انڈر پاس اکبر چوک فلائی اوور اور شاہدرہ فلائی اوور بارشی پانی کی نظر ہو گئے طلباء کے لیے شروع کیا گیا اجالا پروگرام سست روی کا شکار پنجاب اجالا پروگرام فروری کے منی بجٹ سے بھی متاثر ہوا درآمدات پر پابندیوں اور ایل سی نہ کھلنے سے سامان امپورٹ نہ ہو سکا ٹیکسز میں اضافے سے پروگرام کی لاگت میں اضافہ مہنگائی نے عوام سے مٹھاس بھی چھین لی اوپن مارکیٹ میں چینی ایک بار پھر مہنگی 130 سے 135 روپے کلو میں فروخت چینی کا تھیلا 6,500 روپے میں دستیاب ہول سیل مارکیٹ میں بھی چینی کے دام بڑھ گئے 5 روپے مہنگی 99 روپے کلو ہو گئی یوم تقدیس قرآن سارا پاکستان یک زبان سویڈن واقعے کے خلاف لاہور سمیت ملک بھر میں احتجاجی ریلیاں سیاسی مذہبی اور تاجر برادری سویڈن حکومت کے خلاف سراپا احتجاج سیف الملوک ہوکر کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی ریلی جماعت اسلامی کا بھی سویڈن حکومت کے خلاف احتجاج بلدیہ عظمیٰ اور تاجر برادری کی لیگل چوک پر احتجاجی ریلی مظاہرین کی سویڈن میں قرآن پاک کی بحرمتی کے خلاف نعرے بازی گورنر پنجاب سے ارکان قومی اسمبلی کی ملاقات سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال ملک الرحمان نے کہا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بحرمتی سے مسلمانوں کو دلی تکلیف پہنچی نون لیگ خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے قرآن پاک سے والہانہ محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے سیکرٹری اطلاعات آئی پی پی فردوس عاشق امان کہتی ہیں کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بحرمتی نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کو للکارا جنونی دہشت گرد عناصر دنیا کا امن تباہ کرنے کا باعث بن رہے ہیں حکومت لفظی بیان بازی کے بجائے ٹھوس اقدامات اٹھائے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی بحرمتی کے خلاف مظاہروں کا مقصد جنونیوں کو واضح پیغام پہنچانا ہے قرآن مجید کے بحرمتی کے خلاف احتجاج احسن اقدام نگران صوبائی وزیر ابراہیم حسن مراد نے کہا کہ پاکستانی قوم نے یک زبان ہو کر اسلام دشمنوں کو پرامن انداز میں جواب دیا حرمت قرآن پر پوری ملت اسلامیہ ایک ہے سینیٹر پروفیسر ساجد میر کہتے ہیں کہ ثانیہ سویڈن پر ہر مسلمان مسترب ہے قرآن کریم اہل کتاب کو اشتراک عقائد کی بنیاد پر مل جل کر رہنے کی ہدایت کرتا ہے آزادی اظہار کا یہ مطلب نہیں یورپ مسلمانوں کا چار اللہ کی خلاف ورزیوں کر اوپر عمل کرے
علامہ شاملہ ظہیر نے کہا کہ قرآن پاک کے تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا. قرآن کریم کا تحفظ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حقیقی احساس ہے. جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کا کیس شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 21 جولائی تک توسیع. انسداد دہشت گردی عدالت کا اسد عمر کے شامل تفتیش نہ ہونے پر اظہار برہمی، شامل تفتیش ہونے کا بھی حکم. سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو جیل میں B کلاس دینے کا حکم. لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ جاری کر دیا. رابعہ سلطان نے جیل میں B کلاس کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کا HEC ترمیمی بل پر تحفظات کا اظہار. ایپسٹ کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا. اعلیٰ تعلیم کے فروغ اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی خود مختاری میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کا مطالبہ. خط میں کہا گیا ہے کہ ترمیمی بل سے اعلیٰ تعلیمی کمیشن کی خود مختاری کو نقصان ہوگا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے لاہور بار کے صدر کی قیادت میں وفد کی ملاقات. رانا انتظار نے وکلاء برادری کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا. محسن نقوی کی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی. وزیر اعلیٰ نے لاہور بار ایسوسی ایشن کو مالی اعانت کا چیک بھی دیا. صوبائی وزیر SM تنویر سے صدر بہاولپور ایوان صنعت کی ملاقات. ترقیاتی مسائل سمیت مختلف امور پر بات چیت. بہاولپور انڈسٹریل اسٹیٹ کو اسپیشل اکنامک زون کا درجہ دینے کے عمل پر پیش رفت کا جائزہ لیا. صنعتی مزدور اتحاد اور ورکرز ویلفیئر بورڈ کے زیر اہتمام تقریب. وفاقی وزیر HRD ساجد حسین توری، وفاقی سیکرٹری فنڈ ذوالفقار خان کی شرکت. مزدوروں میں چیک تقسیم کیے. مزدور قائد شیخ محسن الیاس کا مزدوروں کی 32,000 اجرت کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ. چیئرمین لیسکو حافظ نعمان سے تاجر رہنماؤں، سیاسی عمائدین اور اہل علاقہ کی ملاقات. مین مارکیٹ گلبرگ اور لبرٹی کے تاجروں نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا. حافظ نعمان کی تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی. LDA کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائیاں. ظفر علی روڈ اور گلبرگ میں غیر قانونی تعمیرات مسمار. مین بولیوارڈ گلبرگ میں 2nd کپ کیفے، 3rd کلچر کافی سیل. پنجاب پولیس کے سب انسپیکٹرز کے لیے اچھی خبر. IG پنجاب نے ترقی کے لیے سینئرز سب انسپیکٹرز کا ریکارڈ مانگ لیا. مراسلے کے مطابق محکمانہ پروموشن بورڈ کا اجلاس جلد متوقع. 2014 تک کنفرم ہونے والے سب انسپیکٹرز کا ریکارڈ طلب کیا گیا. امریکی کونسل جنرل ولیم میکانولے پاکستانی تاریخی اور سیاحتی مقامات کے معترف 3 روزہ دورے کے دوران مختلف اضلاع میں سیاحتی اور ثقافتی ورثے بھی دیکھے. امریکی کونسل جنرل کا شلوار قمیض اور واسکٹ پہن کر اظہار یکجہتی. المرا فاؤنڈیشن کے اہتمام یتیم بچوں کی کفالت کے لیے فنڈ ریزنگ کی تقریب. چیف آرگنائزر کافلیگ چودھری سرور، چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب، مشیر برائے اسپورٹس پنجاب وہاب ریاض سمیت اہم شخصیات کی شرکت. شرکاء نے کہا کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا نیکی کا کام ہے. الحمرا میں تربیتی سیشن، مثبت رویوں کی اہمیت کا انعقاد. ماسٹر ٹرینر فار لیڈرشپ سید اعجاز بخاری نے کہا کہ آنکھوں کو مثبت دکھانا سکھائیں. مثبت سوچ والا کبھی گھاؤ نہیں لگاتا. تقریب کے اختتام پر سوال و جواب کا بھی سیشن ہوا.